عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ گر رہی ہیں۔ تیل، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل یہ سستا ہو رہا ہے۔ خام تیل کی قیمت بھی سستی ہو رہی ہے، گر رہی ہے، اور دنیا بھر میں اس وقت یہ صورتحال ہے۔ لیکن پاکستان میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان میں تیل کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ یہ ہے اصل سوال۔ جب پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو پھر پاکستان میں کیوں گر رہی ہیں؟ پاکستان میں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اور بھارت میں 0% اضافہ ہوا ہے، اور بنگلہ دیش میں 16% اضافہ ہوا ہے ایران جنگ کے بعد، جبکہ پاکستان میں یہ اضافہ جو ہے 61.5% ہو چکا ہے، اور اس وقت ڈیزل پیٹرول کی قیمت 400 روپے سے تجاوز کر کے 415 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے زمانے میں یہ قیمت تھی 150 روپے، اور انہوں نے 4 مہینے کے لیے یہ قیمت کر دی تھی، مختص کر دی تھی، یعنی بالکل ڈاٹ لگا دیا تھا کہ 4 مہینے تک یہی قیمت رہے گی اور اس سے نہیں بڑھے گی، 150 روپے فی لیٹر۔ اور اس وقت بھی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت یہی تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی، یہی قیمت تھی، بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہو۔ اور پاکستان میں پیٹرول ڈیزل 150 روپے فی لیٹر دستیاب تھا۔ آج بھی وہی صورتحال ہے، وہی قیمت ہے عالمی مارکیٹ میں، لیکن آج کی جو قیمت ہے پاکستان میں وہ 415 روپے، 414 روپے فی لیٹر ہے، یعنی کہ 150، پھر 150، پھر 150۔ تو اس طریقے سے کئی گنا اضافہ ان کا کر دیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہیں۔ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں کیونکہ آئی ایم ایف سے انہوں نے لینا تھا، قرض لینا تھا، اور 1.2 ارب ڈالر کی قسط وصول کرنی تھی، اضافی مزید قرض لینا تھا۔ اور اس قرض کے لیے ظاہر ہے آئی ایم ایف جب آپ کو پیسے دیتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ ہمیں دیں گے کیسے، آپ کی کیپیسٹی کیا ہے۔ تو اس کیپیسٹی کے جواب میں انہوں نے مسلسل یہ ایران امریکہ جنگ کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا، اور مسلسل فائدہ اٹھاتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، ٹیکس میں اضافہ کر دیا۔ قیمت بڑھی نہیں ہے عالمی مارکیٹ میں، لیکن انہوں نے لیوی اور ٹیکس جو ہیں دیگر ٹیکسز کو بڑھا کے انہوں نے اپنے کھاتے پورے کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیونکہ جو اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہے، اور کیونکہ اصل معاملہ ہے کہ اگر آپ کی اکانومی اسٹیبل ہے تو آپ کو بیرونی سرمایہ کاری آنی چاہیے، اور آپ کی ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے۔ اگر آپ کے کارخانے چل رہی ہیں، ملز چل رہی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، پیداوار ہو رہی ہے، صنعتی پیداوار ہو رہی ہے، صنعتی یونٹ چل رہے ہیں، تو پھر آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے، اپنا مال آپ باہر بھیجتے ہیں۔ اگر آپ زرعی طور پر آپ کی زراعت میں خود کفیل ہیں، اور اگر زرعی شعبے پر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کی اجناس جو ہیں، جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں، میٹ ہے، گوشت ہے، یہ سارے کے سارے، گندم ہے، چینی ہے، یہ سارے کے سارے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، باہر بھیجتے ہیں، اور باہر بھیج کے آپ زر مبادلہ لے کے آتے ہیں، زر مبادلہ کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ وہ بھی آپ کے بالکل اس میں بھی آپ کا کارکردگی جو ہے حکومت کی زیرو ہے۔ آپ نے افغان بارڈر بند کیا ہوا ہے، یہ تجارت بھی رکی ہوئی ہے، سمگلنگ ہو سکتی ہے لیکن تجارت نہیں ہو سکتی۔ چائنا کے ساتھ آپ کی تجارت محدود پیمانے پہ ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری جو عمران خان صاحب کے زمانے میں 2 ارب ڈالر تھی، وہ گر کر 1.3 ارب ڈالر پہ رہ گئی ہے، یعنی 70 کروڑ کا اس میں ہے۔ آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے، اور چھوٹی صنعتیں تقریباً بند ہو گئی ہیں، درمیانے درجے کی بھی صنعتیں بند ہو چکی ہیں، اور ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے بالکل فارغ ہو چکا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے زمانے میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اگلے 5-7 سال کے آرڈرز پہلے سے آ چکے تھے کووڈ کے باوجود۔ اور اس طریقے سے معاملہ صرف اتنا ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ نے پیسے لینے ہیں، قرضے اتارنے ہیں، اپنے خرچے اللے تللے جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اس کے لیے آپ عوام کی جیبوں سے پیسہ کھینچتے ہیں، اور بجلی، پیٹرول اور گیس اور ڈیزل یہ آپ کے آسان ترین ٹارگٹ ہیں۔ آپ ان کی قیمتیں بڑھا دیں اور آپ کے از خود آپ کے ریونیو بڑھ جائیں گے، کیونکہ آپ کا جو ایف بی آر کا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکسوں کا جو ایک ہدف مقرر کیا تھا وہ ٹیکس کلیکشن بھی نہیں کر سکا ایف بی آر، وہاں پہ بھی خسارہ چل رہا ہے۔
اور اس کے پیسے بھی پورے کرنے کے لیے آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ یہ وہ اصل معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہی تنقید اس وقت پورے سوشل میڈیا پہ اور عوام جو ہے وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، لیکن ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور ہمارے فوری ترجمان جو ہیں وہ بھی خاموش ہیں، کیونکہ یہ انہی کا یہ سارا ماڈل جو ہے وہ انہی کا لایا ہوا ہے، ورنہ تو ہر چیز سٹیبل تھی، اور الیکشن ہونے والا تھا، ایک سال رہتا تھا، الیکشن کا سال تھا، عمران خان کا آخری سال چل رہا تھا، الیکشن ہوتے اور الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت آتی وہ اقتدار سنبھالتی اور اپنی پالیسیوں کو لے کر آگے بڑھتی، لیکن اس سے پہلے رجیم چینج آپریشن کیا گیا۔ پھر رجیم چینج آپریشن میں ناکامی اور ناکامی کی وجہ سے پھر ایک اور آپریشن کرنا پڑا، اور وہ تھا 9 مئی کا، کیونکہ اس سے پہلے زمان پارک ہوا، ناکام ہوا، اور اس کے بعد 9 مئی جو ہے وہ کیا گیا، اور وہ بھی ایک رجیم چینج آپریشن کا تسلسل ہے، اور 9 مئی کی آڑ میں پھر جو کچھ کیا گیا وہ صرف اس کا نتیجہ ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور اپوزیشن جماعتیں جو ان کی بات نہیں مانتی ان کا راستہ روکا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی ہدف نہیں تھا، اور وہ 9 مئی کے نتیجے میں وہ سارے اہداف جو ہیں وہ حاصل کر لیے گئے، اور کیونکہ الیکشن 90 دن میں نہیں کروانا تھا، اور الیکشن 90 دن میں نہیں کروانے کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ سیکورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اور جب سپریم کورٹ پوچھتا تھا کہ کیا سیکورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، ہر چیز معمول کے مطابق ہے، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ از خود جب 9 مئی ہو گیا تو پھر از خود یہ صورتحال سامنے بتا دی گئی کہ جناب اب تو واقعتاً سیکورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ اصل خوف یہ تھا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں، عمران خان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی، پنجاب میں وہ ضمنی الیکشن جیت چکے تھے، ایک سیٹ پہ 6 سیٹوں پہ اکیلے عمران خان کامیاب ہو گئے تھے، یہ مقبولیت کا عالم تھا، اور بغیر گئے کامیاب ہو گئے تھے، اور یہی وہ خوف تھا ہمارے عسکری حکمرانوں کو کہ اگر یہ ہو گیا، اور جن سیاسی خاندانوں کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا، وہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ بھی خطرے میں تھا، اور عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کی تحقیقات بھی ہونا باقی تھیں، اور اگر یہ الیکشن ہو جاتا، پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی، تو پھر اس کی تحقیقات جو بقیہ تحقیقات ہیں وہ بھی مکمل ہونی تھیں، اور لیکن ایسا ان سب سے بچنے کے لیے یہ ایک حرکت فرمائی گئی، اور یہ پرتشدد کارروائیاں ہوئیں، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست کا، صحافت کا، عدالت کا، وکالت کا، معیشت کا، معاشرت کا نقشہ بلکہ حلیہ بگاڑ دیا گیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ اور اب اس ساری صورتحال میں اس وقت سوال یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے جو عاصم منیر صاحب ہیں، وہ کیا یہ سب کچھ ان کے خیال میں یہ سب کچھ قومی مفاد میں ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ کیا پاکستان جو ہے وہ معاشی اعتبار سے اسٹیبل ہو گیا ہے؟ اور کیا الیکشن چوری جو ہے وہ جائز قدم ہے؟ کیا یہ جعلی نظام کا بوجھ جو ہے وہ فوج کب تک اٹھائے گی، اور وہ کب تک ان کی طرفدار بنی رہے گی؟ یہ سوال فوج کے اندر بھی موجود ہے اور فوج کے باہر بھی موجود ہے۔ تو آج سے منیر صاحب کا یہ امتحان ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس معاملے میں، کہ کیا وہ ابھی بھی اسی جعلی نظام کو آگے بڑھائیں گے، اسی جعلی نظام کو آگے کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر یہ ساری صورتحال سے اپنے آپ کو اور اداروں کو آزاد کریں گے، اور یہ ثابت کریں گے اپنی عملی اقدامات سے کہ وہ فوج پاکستان کے سپہ سالار ہیں، نہ کہ ایک خاندان کو اقتدار میں لانے اور ان کو تحفظ دینے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ یہ سارے کا سارا جو کمبل ہے جعلی نظام کا، یہ سارے کا سارا کمبل وہ انہی پہ ہی الٹیمیٹلی ڈالا جائے گا، کیونکہ سیاستدان ہیں، وہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا کے نکل جاتے ہیں، اور جب ان سب نے مل کر جنرل عاصم منیر صاحب پہ یلغار کریں گے، اور اس یلغار کو سننے کا موقع میرا خیال ہے کہ شاید سب کو ملے گا، اور اصل میں وہی ہوگا جب جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف نون لیگ کی یلغار ہوگی، اور وہ اس وقت ہوگی جب نون لیگ کو پتہ چلے گا، جب نون لیگ کی ڈیمانڈز آپ جو مزید آئی ہوئی ہیں آپ کے پاس وہ آپ پوری نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ وہ ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں جناب میاں صاحب کی خواہشات
پوری کرتے ہیں تو پھر آپ نہیں رہیں گے۔ تو فی الوقت اتنا ہی جی۔ تو 9 مئی کی قبر ایک گڑھا ہے اور اس میں الٹیمیٹلی انہی حکمرانوں نے گرنا ہے اور انہی ماسٹر مائنڈ اور ان کے ہرکاروں نے گرنا ہے جنہوں نے 9 مئی کی آڑ میں پاکستان کا آئین توڑا، جمہوریت کا خاتمہ ہوا اور ایک جعلی نظام لے کر آئے، مینڈیٹ چوری ہوا، الیکشن چوری ہوا۔